انبیاء کا مبارک وہ مسکن ہوں میں، صرف مسکن نہیں ان کا مدفن ہوں میں۔ انبیاء کا مبارک وہ مسکن ہوں میں، صرف مسکن نہیں ان کا مدفن ہوں میں۔ خون سے پھر بھی دیکھو میں رنگین ہوں، خون سے پھر بھی دیکھو میں رنگین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، اختر شاہین رند آج کے میٹرو میٹرز میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ فلسطین میں دنیا کا کیا ظلم نہیں ہو رہا اور کس طرح سے اسرائیلی دہشت گردی وہاں پر جاری ہے۔ وہ امت کہاں ہے؟ وہ امت کہاں ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ایک جسم کی مانند ہے، کہ اگر اس جسم کے ایک حصے کو بھی تکلیف پہنچے تو پورا جسم لرز اٹھتا ہے، پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ وہ امت کہاں ہے؟ کیا یہ وہ امت ہے جو سکون سے بیٹھی ہے، اپنی نیند پوری کر رہی ہے، اپنی سالگرہ منا رہی ہے، عید تہوار منا رہی ہے، ہر تہوار کی تیاری کر رہی ہے؟ کیا یہ وہ امت ہے؟ فلسطین کا موضوع ہے آج ہمارا، اور ہم اس پر بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیوں وہ کچھ نہیں ہو رہا جو ایک عام مسلمان سوچ رہا ہے، ایک عام مسلمان کے دل میں جو بات ابھر رہی ہے اور جو چنگاری پیدا ہو رہی ہے، اس کا ریئیکشن، اس سے ریلیونٹ بات حکومتیں کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ مسلم ممالک اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود اتنے کمزور کیوں نظر آ رہے ہیں؟ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے جناب شاہد بخاری صاحب نے، جو کہ تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ جناب آپ کا، شاہد بخاری صاحب۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جناب صاحبزادہ ریحان محسن خان صاحب، جو کہ مرکزی رکن ہیں شورا کے اور مرکزی ناظم نشر و اشاعت ہیں تحریک لبیک پاکستان کے۔ بہت شکریہ آپ کا جناب ریحان صاحب۔ بہت شکریہ۔ شاہد صاحب آپ سے شروعات کرنا چاہوں گا، کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے اس دردناک موضوع پہ بات کرنے کے لیے بلایا ہے کہ جس کے لیے الفاظ ڈھونڈنا بھی ایک مشکل ہے۔ 8 اکتوبر 2023 غالباً حماس نے اپنی بساط کے مطابق اسرائیل کو جواب دینے کی کوشش کی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، یہ شتر بے مہر جو ہے یہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ دنیا کے طاقتور ترین ممالک میں شمار کیا جانے والا یہ اسرائیل، جو کہ میرے خیال سے آپ کے کراچی سے بھی چھوٹا ہے، آبادی کے لحاظ سے بھی کچھ ایسا ہی ہے، مگر اس کے پیچھے دنیا کا طاقتور ترین ملک بھی موجود ہے جس کا نام ریاست ہائے متحدہ امریکہ ہے۔ بدقسمتی سے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں 57، وہ خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں اپنی بادشاہت عزیز ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بادشاہت کا ضامن جو ہے وہ امریکہ ہے۔ سورہ توبہ ہے غالباً، جس کا ترجمہ ہے کہ جب تم ان مظلوم عورتوں اور بچوں کی آواز سنتے ہو تو کیا چیز تمہیں روکتی ہے کہ تم ان کی مدد کو نہیں پہنچتے۔ 1,34,000 افراد شہید کیے جا چکے ہیں فلسطین میں۔ غزہ ملبے کا ڈھیر بن گیا ہے، جس کے لیے خود امریکی صدر ٹرمپ صاحب فرماتے ہیں کہ لگ بھگ $300 ارب کی ضرورت پڑے گی اس کی تعمیر نو میں۔ اور وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ غزہ خالی کر دیا جائے اور ان کے زیر اثر دے دیا جائے اور وہ اس کی تعمیر کریں گے، غزہ والے واپس آ جائیں۔ اب اس کی تعمیر میں کتنا عرصہ لگے گا یہ وہ جواب دینے سے قاصر ہے کہ جی یہ 2 سال میں تعمیر ہو جائے گا یا 10 سال میں تعمیر ہوگا۔ تاہم مسلم دنیا کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ بڑی عجیب بات ہے یہ کہ بڑی ہمت کر کے عرب ممالک کے مفتیان کرام ایک فتویٰ دیتے ہیں، اور کل جامعۃ الازہر کے گرینڈ مفتی جو ہیں وہ اس فتوے کا رد کر دیتے ہیں۔ اس فتوے میں یہ کہا گیا کہ مسلم ممالک، تمام مسلم ممالک
مذمت کے بجائے مرمت کی طرف آ جائیں اور اس مرمت کے لیے اپنی فوجیں فلسطین میں اتار دیں اسرائیل سے جنگ کے لیے. کل گرینڈ مفتی فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم بات چیت سے یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں, یہ فتویٰ بلا ضرورت دیا گیا ہے. یہ حال ہے مسلم امہ کا. جناب صاحبزادہ ریحان صاحب آپ کی طرف آئیں گے, اس ساری صورتحال کو کیسے آپ بتائیں گے؟ دیکھیں بہت ہی محترم شاہد صاحب نے جو باتیں کی ہیں کہ الفاظ نہیں ہیں. یہ وقت تو ایسا ہے کہ امت کو ڈوب کے مر جانا چاہیے. اتنا ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. آپ یہ سوچیں نا, آپ کے گھر میں آپ کا بچہ بیمار ہوتا ہے تو آپ کتنے تکلیف میں ہوتے ہیں, اور وہاں بچے ان کو بم مار کے شہید کیا جا رہا ہے. نومولود بچے آپ دیکھیں, جو پریگننٹ مائیں ہیں بیچاری, ان کو شہید کیا جا رہا ہے. ٹارگٹ کر کے ان جگہوں پہ بم مارے جا رہے ہیں کہ جہاں پر یہ بچے موجود ہیں تاکہ جو ان کی نسلیں ہیں وہ ختم ہو جائیں. اور ہم اس وقت گھر میں بیٹھ کے صرف باتیں کر رہے ہیں. ہمارے جو 57 اسلامی ممالک ہیں وہ صرف باتیں کر رہے ہیں, تجزیے ہو رہے ہیں, بات چیت پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بات چیت سے معاملات کو حل کیا جائے. صرف اگر ہم وزارت صحت جو فلسطین کا ڈیٹا ہے, اگر صرف ہم اس کی بات کریں, جیسے محترم شاہد بھائی نے ایک بات کی کہ 1 لاکھ سے اوپر کا فگر ہے شہداء کا, میں ان کی اگر بات کروں تو 45,000 کا فگر وہ دیتے ہیں. 45,000 شہید ہو چکے ہیں, اور اگر آپ دیکھیں جو زخمی ہیں ان کی تعداد لاکھ سے اوپر ہے. میں ان کی فگر کی بات کر رہا ہوں. ویسے تو ان گنت ہیں, ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے, کاؤنٹ لیس میں سمجھتا ہوں کہ وہ شہادتیں ہیں. اور کتنی ہی لوگ, کتنے ہی بچے, ہماری مائیں بہنیں جو ہے وہ سخت ملبے کے اندر دبے ہوئے ہیں, جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ان کی تعداد کتنی ہے. تو آپ دیکھیں کہ ان شہادتوں کو اگر ہم دیکھیں یا ان زخمیوں کو ہم دیکھیں تو ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں. ہم گھر میں ہم نے رمضان پورا گزارا, آپ دیکھیں افطار کے اندر ہمارے دسترخوان بھرے پڑے تھے, وہاں پر انہوں نے بغیر سحری کے روزے رکھے ہیں, ٹھیک ہے, اور پانی کے ساتھ شاید انہوں نے, بہت سے لوگوں نے افطار کیا ہوگا. یہ وقت ہمیں سوچنے, ہم سب کے لیے, پوری امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے. یہ سوچنے کا وقت ہے, یہ ایکشن لینے کا وقت ہے. یہ بات چیت کا وقت نہیں ہے, بات چیت کا وقت گزر چکا. تو میری پرسنل اگر رائے کی بات کریں گے یا ایز تحریک لبیک پاکستان کی بات کریں گے تو سربراہ تحریک لبیک پاکستان نے کچھ دنوں پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ اب وقت بات چیت کا نہیں ہے, وقت جہاد ہے. جہاد امت پہ فرض ہو چکا ہے, اور جہاد جب امت پہ فرض ہو چکا ہے تو پھر جہاد کس طریقے سے ہوگا؟ جہاد آئینی ہاتھوں سے ہوگا, تلواروں سے ہوگا, میزائلوں سے ہوگا, ٹینکوں سے ہوگا, بندوقوں سے ہوگا, نہ کہ زبان سے ہوگا. تو ہمیں اس وقت ایسے امت یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنے بھائیوں کا, بہنوں کا کس طریقے سے ان کی ہم مدد کر سکتے ہیں, کس طریقے سے ہم ان کی جانوں کو بچا سکتے ہیں, اور کس طریقے سے ان کے معاملات کو بہتر کیا جا سکتا ہے. یہ امریکہ کا کام نہیں ہے, وہ بم بھی ماریں اور کہیں کہ ہم تعمیر کر کے دیں گے, یہ تو ممکن نہیں ہے. کوئی آپ کا گھر تباہ کر دے اور آپ سے کہے کہ جی میں آپ کو دوبارہ گھر بنا کے دوں گا, تو یہ تو صرف میرے خیال میں ایک مذاق کی بات ہے. رائٹ. اور ناظرین ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں محترمہ سارہ علی صاحبہ, جو کہ سماجی رہنما ہیں, ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم سارہ علی صاحبہ. سارہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ سارہ علی صاحبہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ سارہ صاحبہ اپنی آڈیو آپ چیک کر لیں, آپ کی آڈیو میوٹ لگ رہی ہے, آپ نے آڈیو آن کر لیں. سارہ علی صاحبہ ہمارے ساتھ جیسے ہی جوائن کرتی ہیں, آڈیو کو شاید ان کا کوئی ایشو ہے. اور جب تک ہم مفتی منیب الرحمان صاحب نے آج جو کانفرنس میں خطاب کیا ہے اس کا کچھ حصہ آپ کو سنواتے ہیں کہ انہوں نے اس بارے میں کیا کہا ہے فلسطین کے حوالے سے. مفتی منیب الرحمان صاحب. اسی صورتحال میں شرعاً الاقرب
فل اقرب کے اصول پر تمام مسلم حکومتوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں فلسطینیوں کی نصرت امت مسلمہ پر واجب ہو چکی ہے۔ قرآنی آیات، احادیث مبارکہ اور مسلمہ فقہی اصول اس پر شاہد عدل ہیں۔ مفتی منیر رحمان صاحب کی آپ نے رائے اور گفتگو سنی۔ جناب شاہد صاحب، یہ بتائیے کہ اب اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، آگے کیسے بڑھیں، فلسطینیوں کی مدد کیسے کریں؟ ویسے تو اگر گلی محلے میں کیا رشتہ داروں میں بھی اگر ہمارے بچے کو کوئی انگلی بھی ٹچ کر دے یا زبان سے ہی صحیح برا بھلا بھی کہہ دے تو ہم لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ گھر سے اسلحہ لے کے فائرنگ تک کر دیتے ہیں۔ تو کیا فلسطین کے بچے ہمارے بچے نہیں ہیں؟ اختر بھائی بالکل ہیں۔ آپ نے ابھی جو بات پوچھی، یقین مانے میرا دل اندر سے رونا شروع ہو گیا۔ بالکل ہیں، وہ بچے ہمارے بچوں سے بڑھ کے 57 اسلامی ممالک ہیں دنیا میں، ان کی مجموعی فوج کی تعداد 5 ملین بنتی ہے سر، 50 لاکھ۔ امریکہ بہادر، اسرائیل اور پورے یورپ کو ملا لیں، تعداد بنتی ہے 3 ملین، آپ 2 ملین زیادہ ہیں۔ اسلحے پہ آ جائیں، دنیا کا جدید ترین اسلحہ اس وقت آپ کے اسلامی ممالک کے پاس ہے، جس میں سے 2 ریاستیں ایسی ہیں جو کہ ایٹامک پاور لگتی ہیں، ایک پاکستان، دوسری ایران۔ بات یہ ہے کہ 60 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری گرتے امریکہ کو تحفظ دینے والا ایک مسلمان ملک تھا، نام تھا سعودی عربیہ۔ 60 ارب ڈالر دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا اسلحے کا سودا کیا۔ وہ اسلحہ استعمال کہاں ہو رہا ہے؟ یمن پر، ایک مسلمان ملک پر۔ ایران جوہری ہتھیار رکھتا ہے، اس نے ایک چھوٹی سی کوشش کی، ایران نے چلیں کچھ کر کے دکھایا، کچھ کر کے دکھایا معذرت کے ساتھ۔ شاید میری بات سننے والوں کو شاید بہت بری لگے، اس وجہ سے اس ایران کی حمایت نہیں کی گئی کہ وہ ایک شیعہ ملک ہے۔ بے نظیر بھٹو دورہ عراق میں تشریف لے جاتی ہیں، صدام حسین سے ملاقات ہوتی ہے۔ صدام حسین سے وہ کہتی ہیں، یہ اپنی کتاب میں لکھ رہی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے صدام حسین سے کہا آپ میں تمام ایبیلٹیز ہیں، آپ میں وہ تمام کوالٹیز ہیں جو آپ کو امت مسلمہ کا لیڈر بنا سکتے ہیں۔ تو جناب صدام حسین صاحب، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کو پھانسی ہو گئی۔ صدام حسین صاحب نے پلٹ کے بے نظیر بھٹو صاحبہ سے، شہید سے یہ کہا کہ آپ سے کس نے کہا کہ میں مسلم امہ کا لیڈر بننا چاہتا ہوں؟ آئی ایم عرب نیشنلسٹ، میں عرب قوم پرست ہوں۔ رائٹ، ہم اس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے جناب علی عدنان خان نے، جو کہ سماجی رہنما ہیں۔ السلام علیکم جناب علی عدنان صاحب۔ وعلیکم السلام اختر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت بہت شکریہ آپ کا مدعو کرنے کے لیے۔ جی ویلکم۔ آپ کیا بات کرنا چاہیں گے؟ مختصراً اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیے فلسطین کے حوالے سے۔ سر، فلسطین کے حوالے سے اسلامی امہ ہونے کے ناطے اور بحیثیت ایک پاکستانی اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا بالکل کلیئر موقف ہے کہ بیت المقدس سے ایمان کا رشتہ مسلمانوں کا تا قیامت قائم رہے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور شاید ہی ہم میں سے جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں ان میں سے کسی کا نظریہ کچھ اور ہے۔ یہ انبیاء کی سرزمین ہے، ہمارے نبی پاک کو معراج اسی بیت المقدس سے ہوئی، تو ہمارا یہ فریضہ ہے کہ اس کی حفاظت کو ہم اپنے طور پہ یقینی بنائیں۔ اور دوسری سب سے اہم بات یہ کہ پاکستان کے مسلمان ہوں یا دیگر کہیں کے بھی مسلمان ہوں، اگر وہ وہاں پہنچ کر جہاد نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے ملک میں رہتے ہوئے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اپنی تحریر و تقاریر کے اندر اپنی ایکٹیویٹیز سے یہ ہم ظاہر کریں کہ ہم ان کی اس جہرانہ اقدام، ان کی ظلم و بربریت کے خلاف ایک احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں ہر سطح پر۔ ریلیاں نکالیں لیکن پرامن ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ ہم اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے اپنی املاک کو نقصان پہنچائیں۔ وجہ اس کی یہ ہوگی کہ نقصان ہمارا ہوگا،
ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ہم انگیج کریں گے اپنے ساتھ، تو یہ ہمارے لیے کہیں کسی صورتحال سے جو ہے وہ قابل قبول اور ہمارے مفاد میں بہتر نہیں ہوگا۔ ہاں، پرامن احتجاج ہم ریکارڈ کرانے کا حق رکھتے ہیں۔ آج میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا مفتی منیب الرحمان صاحب کا، جس میں انہوں نے جہاد کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ جی، وہ ہم نے کلپ دکھا دیا اپنے ناظرین کو علی عدنان صاحب۔ جی بالکل، اور جی بالکل بالکل، بہت شکریہ آپ کا علی عدنان صاحب، ہمارے ساتھ موجود رہے اور ہم پوائنٹ آف ویو جو ہے دے رہے تھے، اور ہمیں ویڈیو لنک پر جوائن کر لیا محترمہ سارہ علی صاحبہ نے، جو کہ سماجی رہنما ہیں۔ السلام علیکم سارہ صاحبہ۔ سارہ صاحبہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم سارہ علی صاحبہ۔ آئی تھنک سارہ صاحبہ کے جو نیٹ ورک ہے وہاں پر شاید اس میں کوئی ایشو آ رہا ہے۔ اور جی جناب ریحان محسن خان صاحب، یہ بتائیے کہ ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مذمت کرتے ہیں، ہم چیزیں کرتے ہیں، تو عوام تو یہی کچھ کر سکتی ہے نا، مذمت ہی کر سکتی ہے نا۔ اب آگے راستہ کس نے دکھانا ہے، آگے راہ کون دکھائے گا؟ حکومتیں کیا اعلان کرنے کے قابل ہیں؟ کیا کنفرنٹریشن کے قابل ہیں؟ جی اختر بھائی دیکھیں، سلسلہ یہ ہے کہ مذمت کی جہاں تک بات کی، مذمت تو کافی عرصے سے ہو رہی ہے نا۔ یہاں پر آپ دیکھیں پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں، مارچز بھی نکالی جا رہی ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ وقت مذمت کرنے کا ہے؟ کیا یہ پروٹیسٹ کرنے کا وقت ہے، یا کیا یہ مارچز نکالنے کا وقت ہے؟ حکومتیں آپ دیکھیں، تحریک لبیک پاکستان نے کچھ عرصے پہلے ایک دھرنا دیا اسلام آباد کے اندر فلسطین کے حوالے سے، اور اس کے اندر کچھ ڈیمانڈز رکھی گئیں۔ ان ڈیمانڈز میں جو مین ڈیمانڈز تھیں وہ 3 ڈیمانڈز تھیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو سب سے پہلی ڈیمانڈ تھی کہ جی فلسطین کو اور نیتن یاہو کو دہشت گرد قرار دینا عالمی سطح پہ۔ دوسری ڈیمانڈ جو تھی تحریک لبیک پاکستان کی، وہ تھی کہ جی جو امدادی سامان ہے اس کی تعداد یا اس کی فریکوینسی کو بڑھانا، کہ وہ ریگولر بیسس پہ جو ہے وہ فلسطین تک پہنچے۔ اور تیسری ڈیمانڈ یہ تھی کہ سرکاری سطح پر یہودی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ 3 چیزوں کی ڈیمانڈ تحریک لبیک پاکستان نے کیا، غلط تھی؟ وہ ٹائم تھا ڈیمانڈ کا، گورنمنٹ نے ایکسیپٹ بھی کی، وہ مطالبات ایکسیپٹ کیے، اس پہ ورکنگ بھی ہوئی۔ آپ دیکھیں کہ اسی دن وہ اناؤنس ہوا جس دن ہم نے ہماری سیٹن ہمارا وہاں سے وائنڈ اپ ہوا، اور باقاعدہ طور پہ اسرائیل کو دہشت گرد ملک قرار دیا گیا اور نیتن یاہو کو دہشت گرد وزیر اعظم۔ لیکن جو سرکاری سطح پر جو پروڈکٹ کا بائیکاٹ تھا، وہ بائیکاٹ کیا سرکاری سطح پر ہوا؟ نہیں ہوا۔ رائٹ، ہم اس پہ واپس آتے ہیں جناب محسن صاحب آپ کے پاس، اور ناظرین یہاں شارٹ بریک ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو کا سلسلہ جاری۔ ویلکم بیک ناظرین، فلسطین کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب مسلم امہ کیا کرے، کون لیڈ کرے۔ جناب شاہد بخاری صاحب کیا کہیں گے، اب لیڈ کون کرے؟ سر میں نے بتایا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے یہی گفتگو کر رہا تھا کہ ہمارے جو عرب ممالک ہیں، اچھا یہ جو 1975 میں عرب اسرائیل جنگ ہوئی تھی نا، اسے عرب اسرائیل جنگ کہا جاتا ہے، اسے مسلم یہود جنگ نہیں کہا جاتا۔ وہ ایک میرے پاس بھی آیا، کچھ لوگ بھی ہماری پاکستان فوج کو ٹرول کرتے ہیں، جی کیوں نہیں لڑ رہے، شاہین کیوں نہیں کام آ رہا، شاہین 3 کب کام میں لائیں گے؟ سر پاکستان سے اسرائیل کا ڈیفرنس 3500 کچھ کلومیٹرز کا ہے، اور شاہین کی رینج جو ہے وہ لگ بھگ 2000 یا 2800 کے درمیان ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے شاہین 3 فائر کرنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ میری فوج پہ کہ وہ ایسا کرنا بھی چاہیں گے، لیکن کیا یہ جو ارد گرد کے ممالک ہیں، مصر، اردن، ایران، کویت، عراق، یہ اپنا کوئی بیس دیں گے پاکستان آرمی کو کہ وہاں پاکستان آرمی اتر سکے؟ لیڈ کرنے کو تیار ہے پاکستان لیڈ کرنے کو تیار ہے۔ میں پورے ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے یقین ہے میری فوج پر کہ وہ لیڈ کرنے کو تیار ہے۔ اللہ نے 27 رمضان المبارک کو اس ملک کو وجود میں لایا تھا، اسرائیل اس سے 1 سال پہلے۔
बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका। और हमें भी एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया, टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जनाब मौला बख्श सुमरो साहब, जो कि सीनियर नायब सदर हैं PTI सिंध के। अस्सलाम वालेकुम जनाब सुमरो साहब। जी जी वालेकुम अस्सलाम। सुमरो साहब, मुख्तसरन क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा आपका, आपकी पार्टी का मसला फ़लस्तीन पर? देखिए, इस पे तो पहले दिन से हमने आवाज उठाई और अभी भी उठाते आ रहे हैं, सोशल मीडिया में भी उठाते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे बानी चेयरमैन जो है वो बंद है, और जब तक वो बंद नहीं थे उनने कोई एक दिन एक कोई मौका नहीं छोड़ा फलस्तीन के लिए, आज तक आवाज उठाई है। और हमारी हिकमत अमली ये थी कि अगर कोई फलस्तीन के लिए कुछ करना चाहता है तो बैरुल अक़वामी का जो फोरम है वो खुला हुआ है, वहां जाके कोई तकलीफ क्यों नहीं करता? जितनी भी पाकिस्तान में पार्टियां मौजूद है, ये यहाँ तो चले आपस में बैठ के बात कर लेते, एक आधी रैली निकाल लेते, बैरुल अक़वामी तौर पर ये बाहर क्यों नहीं निकलते? मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसी साजिश की गई है कि बानी चेयरमैन जो हमारे उनको बंद किया गया है, बाकी पार्टियां जो वो फलस्तीन के मामले पे खामोश है, या तो उनकी एक ये साजिश चल रही है कि जी बस आप जो है ज्यादा से ज्यादा फलस्तीन का जिक्र अपने मुल्क में करते रहे, और हिकमत अमली इनकी ये कि ऑफिशियल तौर पर ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे। ये बुलाएं OIC, क्यों नहीं बुलाते OIC? ये जाए अरब ममालिक से मुलाकात करें, ये बाकी मुस्लिम ममालिक है उनसे मुलाकात करें, कोई हिकमत अमली बनाए, USA से मुलाकात करें, यूरोप जाएं उनसे मुलाकात करें, इस चीज को रुकवाएं, सीज फायर कराएं, कुछ भी नहीं करते। यहाँ एक गली बंद करते हैं, वहां पे रैली निकाल लेते हैं, तो दिखावा ज्यादा है। बाकी असल जो हकीकी तौर पे हिकमत अमली है मौजूदा कोई सियासी पार्टी से नहीं है तुम्हारे PTI से। बहुत शुक्रिया आपका। मौला बख्श सुमरो साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर रहे थे। जनाब रेहान मोहसिन खान साहब, मौला बख्श सुमरो साहब तो कह रहे हैं कोई रैली वैली कुछ नहीं निकल रही, हालांकि ये तो सामने देख ही रहे हैं, मीडिया पे रिपोर्ट भी हुआ है कि मिलियन मार्च भी हुआ फ़लस्तीन के लिए, लोग निकले भी और चीज़ें भी हुई जो ये सब कुछ हो सकता है। तो आपका क्या ख्याल है जो जनाब शाहिद बुखारी साहब ने बात की? देखें, सबसे पहले तो मेरे बहुत ही मोतबर जो सीनियर नायब प्रेसिडेंट है PTI के, मैं उनका जवाब दे दूँ। रैलियाँ भी निकल रही हैं, मार्चेस भी हो रहे हैं, अभी से नहीं हो रहे हैं, इनकी जो गवर्नमेंट थी उस वक्त से हो रहे हैं। तो ये उस वक्त को सोचें कि उस वक्त हम क्या, क्योंकि एज ए गवर्नमेंट पावरफुल, मतलब जब आप पावर में उस वक्त क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो इनको ये सोचने की ज़रूरत है। लेकिन बहरकैफ क्योंकि अभी डिफरेंट सिनेरियो है, रैलियाँ चीज़ें आप देखें, कोई चीज़ मनमानी हो ना गवर्नमेंट ने, मैं नहीं समझता कि कोई इतना बड़ा प्रेशर या कोई ऐसी चीज़ है कि जिसको गवर्नमेंट फील कर रही हो और उस प्रेशर को फील करते हुए कोई काम ना करे। आप देखें कि जो इसराइल को दहशतगर्द करार दिया, ये बहुत बड़ा डिसीजन था, ये कोई छोटा डिसीजन नहीं था। तहरीक लब्बैक की वजह से अगर चलें, मैं कहता हूँ कि उस सेटिंग की वजह से उन्होंने अगर ये डिसीजन लिया तो इट्स मीन कि जिस तरह मेरे साथी भाई कह रहे हैं कि जी मुझे फ़ौज पे यकीन है, तो यकीन तो सबको है फ़ौज पे कि फ़ौज डेफिनेटली वही तो है, उसी ने फ्रंट लाइन पर लड़ना है ना। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने तो ये ऑफ़र भी की है हमारे मरकज़ी नायब अमीर सैयद ज़हरुल हसन शाह साहब ने कि 15 लाख लोग हम देते हैं आपको, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान देती है, और उसके जो फंड्स होंगे ना वो भी हम जनरेट करके इंशाल्लाह ताला आपको देते हैं कि आप आगे बढ़ें, स्टेप फॉरवर्ड तो लें ना, आप आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं, हम फ्रंट लाइन पे भी लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप डिसीजन मेकर तो आप हैं, डिसीजन आपने लेना है, हमने नहीं लेना। बॉर्डर्स आपने ओपन करने, हमने नहीं करने। जब आप बॉर्डर्स ओपन कर देंगे हम हाजिर हैं, ये ऑन रिकॉर्ड बात हो रही है कि हम हाजिर हैं। जनाब शाहिद बुखारी साहब, तो अवाम क्या करे, मुजाहरे हो रहे हैं या इसराइली जो चेन्स हैं, फूड चेन्स, उनकी चीज़ों के बाइकआउट की भी बात हो रही है, लेकिन कुछ वीडियोस ऐसी भी आ रही हैं जिसमें लोग कुछ लूट मार करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अलमिया ये हम, आपको याद होगा इससे यूरोप में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बने थे तो PIDC पर बैंक लूट लिया था, ATM मशीन उठा के ले गए थे। इन चीज़ों पे नज़र रखनी पड़ेगी। एहतजाज करें, आपका हक़ है, आप अपनी मुस्लिम भाइयों के लिए, अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए आवाज़ उठाएं, आप रैलियाँ निकालें, आप उन आउटलेट्स को बंद करवा दें, ज़्यादा बेहतर है बाइकआउट करके, बनिस्बत इसके कि आप घुस के शीशे तोड़ें, उसके बाद आपकी वीडियोस बन रही हों कि जी आप कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें, वो कोल्ड ड्रिंक्स जो आप ख़रीदने के लिए हराम करार दे रहे हैं मगर चुरा के पीने के लिए, छीन के पीने के लिए, डाका मार के पीने के लिए वो आपके लिए हलाल हो जाएंगी। ये इंतहाई गलत बात है। और दूसरी बात, मैं ये अपने भाई जो अभी थे हमारे PTI के सुमरो साहब, देखें खुदा का वास्ता है, निकलें इस चीज़ से बाहर,
اسلاموفوبیا کے میں بتا دیتا ہوں، ان کو تو بولنا بھی نہیں آیا شاید، میں بتا دیتا ہوں، اسلاموفوبیا پہ بات کی تھی اقوام متحدہ میں خان صاحب نے، اس کے بعد سے 3 دفعہ قرآن پاک کو شہید کیا جا چکا ہے، جلایا جا چکا ہے یورپ میں، کئی دفعہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہو چکی ہے۔ کہاں ہے عمران خان صاحب؟ کون سا اسلاموفوبیا لے کر آئے تھے؟ ایک اقوام متحدہ میں تقریر کر دی، ایک اس کو سیاسی موضوع بنا دیا آپ نے۔ چلیں ہمارے اسرائیلی طیارہ اس سرزمین پہ اگر کہیں لینڈ کیا ہے اسلام آباد کے اندر، میں نہیں کہہ رہا، ایک بہت بڑے ٹی وی اینکر ہیں، انہوں نے یہ بات رپورٹ بریک کی تھی، حامد میر صاحب، میں نام لے کے بات کر لیتا ہوں، کہ اسرائیلی طیارہ جو کہ عمان سے اڑا تھا اور اسلام آباد اترا تھا، خان صاحب کی حکومت تھی، کیسے لینڈ کر گیا؟ جناب شاہد بخاری صاحب، ہماری سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے، ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے محترمہ سارہ علی صاحبہ نے، بالآخر سماجی رہنما ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سارہ صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ سارہ صاحب، ہم نے بہت کوشش کی آپ کو ویڈیو لنک پر لینے کی، لیکن ٹیکنیکل فالٹ تھا۔ اب آپ کے پاس مختصراً ٹائم ہے، مختصر میسج کیا دینا چاہیں گی فلسطین کے حوالے سے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں نے ابھی محترم بھائی کی جو ہے بات سنی، اسلاموفوبیا کے لیے یہ بات کر رہے تھے کہ خان صاحب نے ایک دفعہ اسپیچ کی۔ دیکھیں، اگر خان صاحب نے ایک دفعہ اسپیچ کی تو آپ کے کسی لیڈر نے، آپ کے کسی بھی جو ہے دور حاضر کے کسی بھی جو ہے رہنما نے کیا اس سے تگڑی یا اس جیسی کوئی اسپیچ کی آج تک فلسطین کے حق میں یا کشمیر کے حق میں آواز اٹھائی؟ مجھے بتائیں نا۔ اچھا سارہ صاحب، آپ اپنا فلسطین پہ موقف دے دیں، جو کہ ٹائم بہت شارٹ ہے، ہمارا سیگمنٹ ختم ہو رہا ہے۔ جی بالکل۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے فلسطین کے؟ جی میں صرف یہی بولوں گی کہ اس وقت جو ہے ہم سب کو متحد ہو کے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے جو ہے نا ایک توانا آواز بلند کرنی ہوگی، اس کے بغیر اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ آپ جتنی بھی امداد بھیج دیں، لیکن جب تک آپ آرمی ہاتھوں سے اسرائیل کے خلاف نہیں نکلیں گے نا، آپ کی فورسز آپ کی جو ہے عوام کی حمایت سے جب تک نہیں پہنچے گی فلسطین کے مسلمانوں کو ہیلپ کرنے کے لیے، تب تک جو ہے فلسطین کے مسلمانوں کی نسل کشی جاری رہے گی، اور اسرائیل جو ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے امت مسلمہ کے وہ جو ہے نا اسی طریقے سے جنوسائیڈ کرتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ سارہ علی صاحبہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر موجود تھیں اور اپنا موقف پیش کر رہی تھیں۔ آپ کا بہت شکریہ جناب شاہد بخاری صاحب، بہت شکریہ، اور جناب صاحبزادہ ریحان محسن خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اور ناظرین، وقت ہو ایک شارٹ بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، آپ کو ایک اور اسٹوری بتاتے ہیں۔